نہ ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو نماز اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. اگر کسی سے ملاقات کے وقت آپ آنکھیں بند کر لیں تو اسے دیکھ کر کیا محسوس ہوگا؟ یعنی آپ ذرا امیجن کریں نا کہ آپ کسی سے مل رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا، یا سر نیچا اس طرح کیا ہوا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ فیل ہی نہیں ہو رہا. تو اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے اور آنکھیں بند کر کے کھڑے ہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ جو ہی آپ آنکھیں بند کرتے ہیں نا تو آپ اپنے خیالوں میں خود بخود کھونے لگتے ہیں. وہ ایک ریلیکسیشن کی کیفیت ہوتی ہے نا فوراً. حتیٰ کہ میں نے یہ تک تجربہ کیا ہے کہ اگر میں نے سجدے پر نگاہ اگر کانشیسلی نہیں رکھی، ذرا سی نگاہیں پھیری تو یوں لگا جیسے گئے. یعنی اگر غور سے سجدے کی جگہ کو فالو کیا جائے تو اس کا ایفیکٹ اور ہے. اور اگر ذرا سی بھی نگاہیں جیسے ہوتی ہے نا کہ فوکس نہیں رہتی اور آپ ادھر ادھر ذرا سے ان کو ڈھیلا کر دیتے ہیں تو اس سے بھی ایک دم یوں لگتا ہے شیطان نے اچک کے لے لیا اپنا حصہ، فوراً خیال بھٹکنے لگتا ہے. یعنی آنکھیں بند کر کے اگر آپ اپنی پوزیشن پہ بھی غور کریں، ابھی تجربہ کر کے دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے بارے میں بھی لاسٹ ہو جائیں گے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے. تو کسی سے ملاقات کے وقت آنکھیں بند کر لینا یہ ملاقات کے ادب کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان کھڑا ہو تو ایک اچھے حال میں کھڑا ہو. انسان کے اندر جب بے سکونی ہوتی ہے تو انسان پھر سکون لغویات میں تلاش کرتا ہے، پھر وہ لغو کی طرف مائل ہوتا ہے. لیکن جب اپنے ذات کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کو ایسی چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوتی، اس میں پھر دل ہی نہیں لگتا. نماز میں جب آپ سجدے کی جگہ پر دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کا جو اپنی پوزیشن ہے وہ بھی بہت بیلنسڈ ہو جاتی ہے. نہ تو آپ بہت زیادہ سر جھکا بیٹھتے ہیں، نہ آپ سر زیادہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی بالکل ایک صحیح اینگل پہ آپ جا کے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. انسان کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے عبادت کا جذبہ اور جھکنے کا، لیکن انسان کی جو انا ہے اور سرکشی ہے وہ اس کو ختم کر کے رکھ دیتی. اصل میں نماز میں ایک طرح سے وہ آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے نا، سکون سے کام کرنے کی بھی، کیونکہ موجودہ دور کی جو زندگی ہے اس میں ہر طرف حرکت ہی حرکت ہے، شور ہی شور ہے، ہنگامہ ہے. آج کے دور کی زندگی ایک فاسٹ لائف ہے نا، ایک ہنگامہ خیز زندگی. اس میں شعوری سکون حاصل کرنے کے یا شعوری سکون کی کیفیت طاری کرنے کے موقع بہت کم آتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ نیچرلی آپ کو ایک انوائرنمنٹ مل جائے پیسفل. نماز بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو محنت لگتی ہے سکون طاری کرنے کی، اپنے اندر ایک خاموشی اور ایک ٹھہراؤ پیدا کرنے کی. تو جب نماز کے اندر آپ کنسنٹریشن اختیار کرتے ہیں یا کنسنٹریشن لانے کی پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی میں جو دوسرے کام ہیں ان میں بھی آپ کو کنسنٹریٹ کرنے کا بہتر موقع ملتا ہے. یعنی ایک کنسنٹریشن ایکسرسائز بھی ہے یہ. بہت سے طالب علم کیا یہ سوال نہیں کرتے کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے خیالات ہی ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں بچپن سے ایسی کوئی ایکسرسائز کرائی ہی نہیں گئی. بچوں کو جب ہم نماز شروع کراتے ہیں تو ہم صرف اس پہ ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ 2-4 سجدے ڈالنے لگ گئے ہیں، یہ نہیں کوشش کرتے کہ ان کو اس طرح سکھائیں. اگر آپ سب اپنے اپنے گھر میں یا آس پاس جو بھی ہو بچوں کو نماز پڑھتا دیکھیں، صرف پیار سے تھوڑی سی بات کریں کہ نماز میں آپ نے صرف اس جگہ دیکھنا ہے. میرے خیال ہے کہ بچوں کے اندر بھی جو ہائپر ایکٹیویٹی ہے، ہر وقت اچھل کود ہنگامہ، اس کو بھی اس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اگر دن میں 5 دفعہ وہ ٹک کے ایک جگہ چاہے چند لمحوں کے لیے ہی وہ دیکھیں ایک خاص مرکز پر. آپ کو پتا کہ ہپنوٹائز کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک نقطے پہ دکھاتے ہیں نا، ایک نقطے پہ کہتے ہیں کہ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ. یہ جو ہائپر ایکٹیویٹی یا بے چینی کا جو ہے یہ پورے دنیا اس کا شکار ہو رہی ہے، اور پاکستانی قوم کو بھی اگر آپ دیکھیں اوور آل تو ہم ایون کلاس میں اکثر دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں نا کہ آپ اسٹل ہو جائیں تھوڑے تاکہ آپ پڑھ سکیں. تو جاپان میں بچوں کے اوپر وہ کہتے تھے کہ ان کی جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت امپلسو ہے اور ایک دم یعنی فوراً ریئیکشن کرتی ہے، تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ ان کو کس طریقے سے سیلف کنٹرول کرنا سکھائیں. اور اس میں انہوں نے آف کورس کچھ ریسرچز کر کے کہا تھا کہ اگر یہ صبح میں کوئی ردم والی چیز بآواز بلند پڑھیں اور نیچر کے زیادہ قریب جائیں
اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے ایک سیلف کنٹرولنگ کا کتنا خوبصورت ایک اکوپمنٹ دے رہے ہیں، ایک اسٹریٹجی دے رہے ہیں کہ بس یہ اگر کریں، اور تلاوت ہے اور پھر فوکس ہے کہ ایک فوکل پوائنٹ پہ، اور اگر اس طریقے سے بچوں کی تربیت کی جائے تو نو ونڈر کہ انشاءاللہ اگلی جنریشن جو ہے وہ تو کم از کم سکون والی کیا ہے، اور جو امپلسو بیہیویئرز ہیں وہ نہ ہو پائیں۔ خشوع کا اثر ہمارے باہمی قریبی تعلقات پر بھی پڑنا چاہیے۔ قریبی رشتہ داروں، دوستوں، ملنے جلنے والوں سے معاملہ کرتے وقت ہمارے اندر عاجزی، انکساری، سکون اور خشوع کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ جب انسان قرآن پڑھنے لگتا ہے یا دین کی طرف آتا ہے تو لازمی طور پر دل میں ایک ہلچل پیدا ہوتی، جیسے پانی کے اندر آپ ایک پتھر پھینکتے ہیں تو اس سے ایک شور اٹھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ پتھر نیچے اترتا ہے، تہہ میں جا کے بیٹھتا ہے، پھر وہ جم جاتا ہے وہاں، پھر اس پر کائی آنے لگتی ہے، پھر اگر کوئی اس پہ پاؤں رکھے وہ تو پھسل سکتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ تو بالکل اسی طرح ہمارے اندر بھی ایک ایسا سکون اور ایک ایسی کیفیت آنی چاہیے کہ ہم کسی کی بات کے جواب میں، کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ایسا نیگیٹو ریئیکشن شو نہ کریں کہ دین کی ایک بدترین مثال پیش کریں۔ ایمان کے لطف اور حلاوت محسوس ہوتی ہے نا ان آیات کو پڑھ کر، یعنی اس خشوع کا اثر زندگی پر پڑنا چاہیے نا۔ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں اللہ کی یاد ہے، زبان پہ اللہ کا ذکر ہے اور ایک ٹھہراؤ ہے۔ تو بالکل اسی طرح نماز کے بعد بھی جب ہم زندگی کے عام معاملات اختیار کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے، خاموش لمحات میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمارے پوری شخصیت کے اوپر ایک ٹھہراؤ نظر آنا چاہیے، یعنی یہ سکون ہمارے چہروں پر، ہماری چال میں، ہمارے معاملات میں، ہماری ہر چیز میں محسوس ہونا چاہیے۔ تب ہم اسلام کے صحیح نمائندے ہوں گے۔ پیس، یعنی ایک اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا مقام بھی ہے یہاں پر۔ افلاح اور فلاح میں کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کی ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے کسی بہت بڑے سٹیٹس کے حامل ہو جائیں۔ اصل کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کے اپنے اندر سکون اور جس کی زندگی میں ایک خاص قسم کا وقار ہے، وہ کہیں پر بھی ہے، من پسند حالات میں ہے یا ناپسندیدہ حالات میں ہے، لیکن وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ طوفان آ رہا ہے، آندھی آ رہی، کچھ آ رہا ہے، وہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ پرسکون ہے، اس میں ایک جماؤ ہے۔ یہ ہے دراصل کامیابی، یعنی آخرت کی کامیابی تو کل پتہ چلے گی، لیکن آج اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ کیا یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ اس میں پھر آپ دیکھیں گے اس کا اثر آپ کی گفتگو پر بھی پڑے گا، آپ کے معاملات پہ پڑے گا، لین دین پہ پڑے گا، حتیٰ کہ لسننگ کی ہیبٹ جو ہے اس پر بھی پڑے گا کہ ہم سکون سے سنیں گے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، آدھی بات سنتے ہیں اور آدھی بات سننے سے پہلے ہی جواب بھی شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں سے معاملات میں گڑبڑ اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور سنانے والے کو چپ کرانا پڑتا ہے کہ ایک دفعہ سنو تو۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ایک شخصیت میں گہرائی پیدا ہوتی، شیلونس ختم ہوتی۔ جو گہرا برتن ہوتا ہے تو اس میں اگر پانی ہو تو جتنا بھی آپ اس کو ہلائیں چھلکائیں، جتنے بھی اس کو جھٹکے لگائیں، کیا ہوتا ہے؟ باہر نہیں آتا، تو اندر ہی اچھل کے اندر ہی بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن جب شیلو برتن ہوتا ہے، کم گہرا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا پانی بھی اس کے اندر نہیں ٹک کے رہتا، فوراً باہر چھینٹے آتے ہیں۔ خشوع کے ساتھ پھر روب بھی آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، تو پھر وہ ایک وجیح شخصیت جو ہے وہ جنم لیتی۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنی ساری صفات ہیں، سب سے پہلے خشوع کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ اگر یہ پیدا ہو گیا تو باقی چیزیں خود بخود پیدا ہوتی جائیں گی۔ نماز میں اگر وہ خاشع ہیں تو عملی زندگی میں جتنی بھی ٹیمپٹیشنز ہیں، جتنی بھی ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے وہ بچنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ اسی لیے لغو سے بھی اعراض کر رہے ہیں، کیونکہ اگر نماز میں خشوع نہیں تو لغو سے بچا نہیں جا سکتا۔ پھر جب لغو سے بیزاری ہوتی ہے تو کچھ کرنا تو ہے، اس لیے ہم للزکاۃ فاعلون، تزکیہ کے کاموں کی طرف ان کی سرگرمیاں بڑھ جاتی، اچھائی اور بھلائی اور خیر کے کاموں میں سرگرم ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کی
خاص ذاتی زندگی میں بھی بہت طہارت اور پاکیزگی ہے، پاک دامنی ہے، حیا ہے، باوجود اس کے کہ معاشرے کے اندر حرام طریقے موجود ہیں سیٹسفیکشن کے، لیکن وہ ان سب سے اجتناب برتتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے ان کے لیے جائز اور حلال قرار دیا وہ اسی سے جم کے رہتے ہیں، کیونکہ صبر ہے نا. جس شخص کے اندر خشوع نہ ہو، صبر نہ ہو، وہ صرف حلال تک پھر رہ ہی نہیں سکتا. اس کی نگاہ بھی خیانت کرے گی، اس کا دل بھی خیانت کرے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پھر آگے امانت اور عہد کی پابندی، امانت اور عہد کا پاس رکھنا. امانتوں کی ادائیگی جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ٹھہراؤ کی ضرورت ہے. مثلا امانت میں خیانت جو ہے وہ صرف مال کی نہیں بلکہ مثلا نگاہ کی خیانت. اگر آپ کے اپنے دل میں ایک چین ہے، ایک سکون ہے، تو آپ ادھر ادھر نگاہیں نہیں اٹھائیں گے، حرام چیز کی طرف آپ نگاہ نہیں لے جائیں گے. اتفاق سے چلی بھی جائے تو واپس لے آئیں گے، حلال پہ روک لیں گے. گفتگو میں خیانت، اس سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ ٹھہراؤ ہے اندر تو سوچ کے بات کریں گے نا. جب اندر ہی ٹھہراؤ نہیں تو جو منہ میں آیا بولتے چلے جائیں گے. پھر اسی طرح طبیعت میں قناعت پیدا ہوتی. جو قناعت ہوگی تو کسی کے مال سے دلچسپی نہیں ہوگی. کسی نے امانت رکھی اس کی طرف بھول کے بھی خیانت کا خیال نہیں آئے گا. پھر امانت میں یہ چیز بھی ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے. جیسے المستشار مؤتمن، مشورہ جس سے لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے. جس کے اپنے اندر ٹھہراؤ ہوگا وہی دوسرے کو اچھا مشورہ دے گا، دوسرے کے لیے خیرخواہی اور بھلائی کے جذبات رکھے گا. الدین والنصیحہ، دین سراسر خیرخواہی کا نام. اور اگر آپ کے اپنے اندر وہ سکون نہیں، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں، تو دوسروں کے معاملے میں آپ کے فیصلے بے صبری پر مبنی ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ بار بار خیانت کا مرتکب ہو سکتے ہیں. پھر اسی طرح اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرنا، یہ بھی ایک ٹھہراؤ والا شخص ہی کر سکتا ہے، ورنہ اپنی ذمہ داریوں کے اندر بھی خیرخواہی نہیں ہو سکتی. عہد کی پابندی بھی وہی کر سکتا ہے جس کے اندر ایک ٹھہراؤ ہو، جو رک کے سوچ سکے. عام طور پر عہد کی پابندی کیوں نہیں ہو پاتی؟ کیونکہ ہم بھولتے رہتے ہیں ہر وقت. یہ بہت زیادہ بھولنے کے سلسلے بھی ٹھیک ہے، حافظے کی خرابی ایک الگ چیز ہے، ایج فیکٹر الگ چیز ہے، بیماری الگ چیز ہے، لیکن ایک عام نارمل انسان ہر عہد کر کے کیوں بھول جائے؟ اس لیے کہ وہ فوکسڈ نہیں ہے، وہ اپنے کاموں میں، اپنی زندگی میں آرگنائزڈ نہیں ہے. اور پھر اینڈ دوبارہ اسی پر کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون. پیچھے صلاتہم آیا، یہاں صلوات جمع کا صیغہ ہے، ساری نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی صرف خشوع پر ہی فوکس نہیں بلکہ نماز سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مارکیٹ میں جو ہے نا وہ سکسیس لٹریچر بہت زیادہ اویلیبل ہے کہ کیسے بہت زیادہ سکسیسفل بنے، اور ویسٹ میں بہت زیادہ اس پر کام ہوا ہے کیونکہ وہ لوگ کامیاب ہونا چاہتے تھے. ہم لوگ تو چونکہ احساس ہی نہیں ہے اس لیے ہم کامیاب بھی نہیں ہونا چاہتے تھے. انہوں نے بہت ریسرچ وغیرہ کی ہے. تو میں نے اتفاق سے کچھ ایک آدھ کتاب پڑھی ہے اس سے متعلق، تو اس میں یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ کی ریسرچز اور بہت سارا انہوں نے سالوں سال ریسرچ کر کے بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں انہوں نے، کسی نے کہا 7 لائز آف سکسیس، 7 کیز آف سکسیس، 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، دس اینڈ دیٹ. لیکن اور اس کے اندر وہ کہتے تھے کہ آپ کو ایموشنلی، آپ کو مینٹلی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کو دنیا کوئی کچھ بھی کہے تو آپ اندر سے اتنے سیکیور ہوں کہ آپ کو کوئی آپ کو ہلا نہ سکے، بلکہ آپ اپنے مقاصد پہ فوکس کریں. اور ایک جو سائیکالوجسٹ جو یہودی تھا وکٹر فرینکل، اس نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ کے کوئی بھی کام جو آپ کو اسٹیمیولس ہوتا ہے اور آپ کے رسپانس سے پہلے آپ رکنا آپ کو ضروری ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کیسے ہوگا، جیسے وہ کہتے تھے کہ اپنی ذات پر آپ کو فوکس کرنا ہے اور دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے اپنی. تو اب یہ کیسے، یہ کام کیسے ہو؟ ہمیشہ وہ ایک کوشچن مارک رہ جاتا تھا کہ ٹھیک ہے انہوں نے بتائی ہوئی ٹپس، لیکن وہ اس چیز کا ویکیوم پورا نہیں کرتی تھی مجھے کبھی بھی، کہ مجھے اس کا ایک طرح سے وہ کی پوائنٹ مل گیا نا، لائک دس واز دا کی وچ واز مسنگ. کہ اچھا اگر سکسیس شروع کرنی ہے تو اس کا پہلا اسٹیپ تو یہی ہوگا کہ while you are saying your prayers you should focus on Allah subhanahu wa ta'ala ذات and whatever you are doing. اور جیسے فزیکلی اگر ہم کر رہے ہیں تو ایک سجدے کی جگہ کو ہم فوکس کریں. اس فوکس کرنے سے اب اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو سٹلنس ہے
میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، اس میں تھا کہ آپ کی فزیکل اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کی مینٹل اسٹیٹ کو جنم دیتی ہے. یعنی جس فزیکل اسٹیٹ میں آپ بیٹھے ہیں، جیسے آپ لوگوں سے بھی کئی دفعہ میں نے بات کی ہے کہ اسٹریٹ بیٹھے ہیں تو آپ ایکٹیو فیل کریں گے، آپ کا برین وہی ہارمون سیکریٹ کرے گا. تو جب فزیکلی آپ نے کانسنٹریٹ کیا ہوا ہے تو برین جو ہے نا، نو ونڈر برین آپ کو وہی والے میسیجز دے گا کہ یو آر اسٹل، یو آر فوکسڈ. اور پھر اس سے جو جیسے کہ ایک نماز، جیسے ابھی بات ہوئی کہ ایک نماز دوسری نماز کی جو ہے وہ ایک طرح سے بیس بنتی ہے، اور دنیا کے جو دوسرے معاملات میں ہیں ان کی بیس بنتی ہے. تو جب انسان کی تمام توجہیں ایک فوکس پہ آ جاتی ہیں اور وہ غافل ہونے سے بچا رہتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے ہم نے ادھر دیکھا ہم فوراً غافل، اور اس سے جو نا آپ ایک دم ایک الرٹ پوزیشن میں جب ہم اپنے معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہم ایسے ہی کانشیس رہتے ہیں. کانشیس کا وہ لیول ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر انسان پھر اپنے ہر چیز میں، جیسے بھی بات ہوئی ایک ایک چیز میں. تو مجھے لگ رہا تھا دیٹ از دا بیس کہ خشوع کا ڈیولپ ہونا جو ہے نا، وہ ہمیں اس کو ایک کانشیس لیول پہ جو ہے نا اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ خشوع کا لیول کیسے ڈیولپ ہو، اور اس کو کوشش اس کی 5 نمازوں میں یہ کانسٹنٹلی کام ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھیے کس لیول تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں ان آیات کی جو ہے وہ دیٹ از خشوع. تو میں سمجھتی تھی کہ نماز نماز اٹس این عبادت، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے یہ عبادات ہمیں ایک بہت بیسٹ انسان بننے کے لیے اسٹیپس فراہم کیے ہیں کہ اس پہ چڑھ جاؤ گے تو یہ چیز ہوگا، اس پہ چڑھ جاؤ گے تو یہ چیز ہوگا. اب دیکھیں آپ کو فیل ہوگا انشاءاللہ کہ جب آپ کا یہ کانسنٹریشن ڈیولپ ہوگا تو یہ جو ہماری نظریں قرآن پڑھتے پڑھتے ادھر کوئی گیا تو ہم نے ادھر دیکھا، تو وہ آپ کا بہت امپروو ہوگا. اور بچوں کے لیے تو کانسنٹریشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے، مطلب ایک بچے کے لیے جب ٹیچر لکھ دیتی ہے لیک آف کانسنٹریشن تو اس کے لیے بہت بڑا مائنس پوائنٹ ہوتا ہے، اور پھر سجیشنز دینی پڑتی ہیں کہ جی اس کا کانسنٹریشن ڈیولپ کرنے کے لیے آپ یہ کریں، یہ اسٹریٹجی کریں، یہ کریں. لیکن اگر کانسنٹریشن ڈیولپ بچپن سے ہی ہو رہا ہو، اور اگر ایڈلٹ ہو کے بھی اگر ہم اس کو کر رہے ہوں، تو انشاءاللہ تعالی باقی چیزیں کرنا بہت آسان اور انٹر لنکڈ ہو جائیں گی. جیسے زندگی میں بھی مقصد ہے، اور مقصد پر نظر رکھنا اور گول کو سامنے رکھنا، جیسے نشانہ جس کو بولتے ہیں نا، ٹارگٹ، تو وہ بھی آپ کا صحیح جب لگتا ہے جب آپ فوکسڈ ہوتے ہیں نا. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ نماز کا یہ خشوع ہمیں زندگی میں بامقصد ہونے میں بھی مددگار ہوتا ہے، کہ ہم جس مقصد کے لیے جی رہے ہیں وہ کسی وقت بھی نظروں سے اوجھل نہ ہو. میں سوچتی تھی کبھی کہ کیوں 5 نمازیں فرض ہیں، یعنی جتنی شدت نماز کے معاملے میں برتی گئی ہے دین میں، اتنی کسی اور چیز کے بارے میں نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز گئی تو دین کا ستون گرا، دین گیا. وہ دین جو آپ کی حفاظت کے لیے ہے، آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے، اس کا سرا آپ کے ہاتھ سے چھوٹا. اسی لیے کہا گیا نا کہ جو نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے گویا اس نے کفر کیا. تو دنیا کا بھی خسارہ ہو گیا، آخرت کا بھی ہو گیا. یعنی مجموعی طور پر یہ ساری کیفیت ایک نفس مطمئنہ کو جنم دیتی، کیونکہ نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے نا. بعض اوقات آپ بھول چوک کے غلطی کر جاتے ہیں، یا انسان ہونے کے ناطے آپ سے بھول چوک ہو جاتی، اس کا بھی ضمیر پہ ایک بوجھ پڑتا ہے. پھر آپ نماز میں آ جاتے ہیں، پھر روتے دھوتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر مدد مانگتے ہیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگتے ہیں. جب وہ مدد آتی ہے تو پھر آپ دوبارہ اپنی اس اصل پوزیشن پہ آ جاتے ہیں. اور اس طرح زندگی میں وہ ایک کھینچا تانی کا جو امتحان ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو سنبھالتے سنبھالتے آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں نفس مطمئنہ کی حالت میں. کہتے ہیں نا کہ ہر روز اپنا جائزہ لینا چاہیے. وہ جائزہ ہر روز صرف ایک دفعہ نہیں، دن میں کئی دفعہ لیا کرے کہ میرے دل کا حال کیا ہے. تکلیف آنے پر، خوشی ملنے پر، ہر حال میں پرکھتے رہا کریں دل کا حال کیا ہے. اب ذرا سا دوسری طرح سے بات کر لیتے ہیں. ایک طرف جہاد ہے اور دوسری طرف خشوع ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہیں. خشوع کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سست پڑ جائیں. خشوع ایکٹیو ہوں گے تو آپ کو خشوع نصیب ہوگا. کیا نماز میں ایک جگہ پر کنسنٹریٹ کرنا اور ہلنے سے پرہیز کرنا، کیا بذات خود یہ ایک جہاد نہیں؟ جہاد ہے. پھر جہاد کا معنی کیا ہے؟ کانسٹنٹ اسٹرگل، اٹموسٹ اسٹرگل. تو آپ کی کوششوں میں کنسسٹنسی، آپ کی کوششوں میں استقامت، استقرار کب آ سکتا ہے؟ جب آپ فوکسڈ ہوتے ہیں. اگر آپ کا ذہن ہی منتشر ہے، آپ کو کسی پل چین ہی نہیں، تو بڑے سے بڑا جہاد کریں، آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ
سب سے پہلے جس چیز کو لوگ ضائع کریں گے یا جو چیز میری امت میں ضائع ہوگی وہ نماز ہے. یوں لگتا ہے نا کہ اصل چیز کی اسٹرنگ کٹ گئی تو ہر چیز بے ربط ہو گئی، بے موقع ہو گئی. جب نماز نہ رہی، نمازوں کو ضائع کیا گیا یا ان کی حفاظت نہیں کی گئی یا ان کے اندر خشوع نہیں رہا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی افراد اور امت اپنے مقصد سے ہٹ گئے، انفوکسڈ ہو گئے. وہ چیز جو ان کی زندگی میں ایک روح پیدا کرنے والی تھی، جس کی وجہ سے وہ جہاد یا کوشش کی روح زندہ تھی، ختم ہو گئی. کسی نے پھر قبلہ دولت کو بنا لیا، کسی نے ملک فتح کرنے کو، کسی نے کوئی اور جنگ لڑنے کو. تو جب اللہ کی یاد ہی نہ رہی، باقی وہی سامنے نہ رہا، تو پھر تو قبلے مختلف ہو گئے. پھر اختلافات اور جھگڑے اور فساد اور انا پرستی اور بہت سی چیزوں نے جنم لیا. جیسے جہاد کا بھی پہلا سٹیپ یا پہلا درجہ اپنی ذات ہے، اور اپنی ذات کا جہاد کیا ہے؟ نفس امارہ کو کنٹرول کرنا. نماز بہترین طریقہ ہے نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کا، اگر صحیح طریقے پہ پڑھی جا رہی. نفس امارہ کی خواہشات میں کیا کچھ آتا ہے، ان سب چیزوں سے پرہیز ضروری ہے نماز کے اندر. تو وہ ایک مسلسل ٹریننگ ہے آپ کی. دیکھیں کہ ایک مومن کی ٹرو پکچر سامنے آتی ہے. اس کے اندر تو خشوع ہے لیکن باہر ایکٹیو ہے. باہر وہ مجاہد نظر آتا ہے اور اندر سے ٹھہرا ہوا ہے. اندر سے آپ گڑے ہوئے ہوں گے، ٹھہرے ہوئے ہوں گے، تو ہی باہر آپ کام کر سکیں گے. اگر اندر بھی ہل جل ہے تو باہر سستی آ جائے گی. یہ اندر کا سکون اور باہر کی ایکٹیویٹی ایک بیلنس قائم کرتی ہے شخصیت میں. اگر اپوزٹ ہو جائے تو نقصان، اور اگر دونوں میں سکون آ جائے تو نقصان. یعنی ایک پرفیکٹ پرسنالٹی کیا ہے؟ اندر سکون ہے، باہر کام ہے، باہر ایکشن ہے. اگر باہر سکون آ جائے اور اندر بے چینی ہو، جو عام طور پر ڈپریشنز میں ہوتا ہے کہ اندر آپ کھول رہے ہیں اور باہر سے بیکار بیٹھے ہیں یا گولیاں کھا کے سوئے ہوئے ہیں یا نم ہیں، تو وہ تو زندگی نہیں. یا اگر دونوں ہی ایکٹیو ہیں، اندر بھی ہلچل ہے، باہر بھی ہلچل ہے، تو بھی آپ ایک متوازن پرسنالٹی نہیں ہے. تو ساری آپشنز کو آپ دیکھیے. تو بہترین آپشن کیا ہے؟ اندر خشوع اور باہر کام. کسی نے لکھ کے بھیجا ہے سورۃ المؤمنون میں خاشعین کی ایک ٹپ میں آپ نے بتایا تھا کہ سجدے والی جگہ پر کنسنٹریٹ کرنا تھا. یہ سن کر میں نے اپنی زندگی اور نماز میں اس کو اپلائی کیا اور بہت فائدہ ہوا. یہی بات ایک دفعہ میں نے ایک میگ میں پڑھی تھی کہ زمین کو یا ایک ہی جگہ پر کنٹینیوسلی دیکھنے سے، اسپیشلی زمین کو دیکھنے سے، ہمارے خیالات اس میں ایبزارب ہوتے ہیں، کیونکہ کھلی آنکھوں سے آنے والے خیالات ذہن میں ریز کی شکل میں ایبزارب ہوتے ہیں، اور بند آنکھوں میں وہی خیالات امیجنیشن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو آنکھیں کھلی رکھنا بے حد ضروری ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آنکھیں بند کر کے زیادہ ہمیں خشوع ہوتا ہے، وہ امیجنیشن میں انسان چلا جاتا ہے. اور کھلی آنکھوں سے جب آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو اس میں خشوع زیادہ پیدا ہو سکتا ہے. حقائق سے آنکھیں بند تو نہیں کر سکتے نا آپ. حقائق کو کھلی آنکھوں سے سامنے رکھتے ہوئے آپ فوکس کریں خود کو. یہ کسی نے سوال لکھا ہے کہ ڈز اٹ مین وی ڈونٹ فیل فیئر اور آر اپریہنسو فار اینی اور ان اینی سچویشن؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خشوع اختیار کریں تو کبھی زندگی میں ہمیں کوئی ہمارے اوپر بے چینی یا کوئی ایسی کیفیت آ ہی نہیں سکتی، یا ہمیں کوئی خوف محسوس نہیں کرنا چاہیے. نہیں، وہ ایک قدرتی بات ہے. کوئی بھی آپ ناپسندیدہ چیز سنیں گے، کوئی بھی آپ خوف دلانے والی، بے چین کرنے والی خبر سنیں گے تو کیفیت تو آئے گی. کہ اس کا علاج کیا ہے، کیا بتایا گیا؟ یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ کیفیات آئیں گی نہیں، کہ یو ڈونٹ فیل فیئر. خوف ہوگا، آپ کے تفکرات ہوں گے، آپ کی وریز ہوں گی، لیکن جو ہی کچھ ایسی کیفیت آنے لگے اور ابھی فرض نماز کا وقت دور ہو تو ان بٹوین کیا کرو؟ پھر مصلی پہ آ جاؤ، پھر فوکس ہو جاؤ، پھر اس سے مانگو، ٹھہراؤ آنے لگے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب کوئی پریشانی کی بات آتی فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے، اور پھر نماز کا اگر انسان حق ادا کرے تو خود بخود وہ چیزیں جو ہیں دوبارہ آپ کو اصل پر لے آئیں گی. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ خوف کی جو کیفیت ہے یا کسی بھی فکر اور پریشانی کی، وہ
باہر سے زیادہ آپ کے اپنے اندر جس لیول کا وزن آپ اس کا محسوس کرتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو نماز آپ کے اندر ایسی اسٹرینتھ لے آتی ہے کہ وہ چیز ہوتی تو ہے لیکن اس کا پریشر یا اس کا جو وزن ہے آپ اپنے اوپر کم محسوس کرتے ہیں, یا اس سے اچھی طرح آپ ڈیل کر سکتے ہیں, یا اچھی طرح اس کو فیس کر سکتے ہیں, یا اس سے نبٹ سکتے ہیں. پھر وہ آپ کے اوپر حاوی نہیں رہتی. کسی لکھا ہے کہ بہت سے لوگ اندھیرے میں نماز پڑھتے ہیں کہ خشوع زیادہ ہوتا ہے. بالکل اندھیرے میں نماز پڑھنا بھی منع ہے, پتہ آپ کو؟ بالکل اندھیرے میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اچھا دیکھیے کہ خشوع پیدا کرنے کے کچھ تو آرٹیفیشل طریقے ہیں, خود ساختہ, جو درست نہیں ہے. وہ وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت خوشنما یا بھلے معلوم ہو, اور کچھ وہ طریقے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں. اور آپ دیکھیے کہ احسان کی کیفیت بھی جبھی آ سکتی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. ہاں آنکھیں بند کر کے تو نہیں دیکھ رہے ہو نا. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو آخری بات یہ ہے کہ ظاہری خشوع جب آتا ہے جب دل میں خشوع, دل اللہ کے آگے جھکا ہوا, اور اگر دل دنیا کی یادوں میں اور دنیا کے قصوں میں مشغول ہو تو پھر خشوع نہیں آ سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.